جینٹلمین السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے وہ بہت ہی اہم غذا کا ٹاپک ہے اور وہ بٹر ہے، یہ مکھن ہے۔ یہ ہماری غذا کا اہم جز ہے جو کچھ عرصے سے غذا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، صحت میں اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے بارے میں بیسیکلی آج ہم بات کریں گے۔ تو مکھن کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں ہسٹری کے حساب سے، یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے۔ 100 سال 200 سال کی بات، یہ ہزاروں سالوں سے یہ انسان کی غذا کے اندر شامل رہا ہے اور اس حوالے سے انسان اپنی غذا کو ترتیب دیتا رہا ہے۔ یہ صرف پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر ہوا ہے کہ یہ ہم اس سے دور ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی انسان جو ہے، اگر ویسٹرن سوسائٹی دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ گائے کی یا بھینس کی چربی ہے، اسے استعمال کرتا رہا ہے، گھی بناتا رہا ہے، بٹر بناتا رہا ہے اس سے، اور اس طرح سور کی چربی سے بھی استعمال کرتا رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے فیٹ کی شکل میں انسان ہمیشہ آشنا رہا ہے۔ مشرقی جو ہمارے معاشرے ہیں وہاں پر دیسی گھی اور مکھن کی شکل میں استعمال ہوا ہے، اور پام آئل اور کوکونٹ آئل کی شکل میں جو انسان جو ہے فیٹس کو حاصل کرتا رہا ہے۔ یہ تو ہے اس کا ماضی کا اور لمبے ماضی کا ساتھ جو انسان کے ساتھ ہے۔ لیکن پچھلے 100 سال کے اندر صرف یہ ہوا ہے کہ اس کو ہٹا کر مصنوعی طور پر تیار کردہ جو سیڈ آئل ہوتے ہیں، جنہیں ویجیٹیبل آئلز کہا جاتا ہے، اس کو انسان کے غذا میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی ہیں کہ بڑا اسٹرانگ کورلیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ کیسے ہوا، اس کے بارے میں بڑا ہی مشہور میگزین ہے امریکہ کا، پاپولر سائنس کے نام سے۔ اس نے اس کی ہسٹری کو سمرائز کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں کمنٹس دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ جو چیز انسان کے لیے بالکل ہی گاربیج کا اور کوڑے کرکٹ سامان تھی وہ 1860 میں، وہ 1870 میں اس نے سوچا کہ اس کو کھاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کھاد میں استعمال ہو رہا ہے۔ 1880 میں وہی جانوروں کی غذا کے طور پہ بنولا اور دوسری چیزیں شامل استعمال ہوگی۔ لیکن لیٹر آن پھر انسان نے اپنے فائدے کے لیے، کمرشل بینیفٹس کے لیے سوچا کہ اس کو کیوں نہ انسان کی غذا میں بھی شامل کیا جائے اور مکھن کو ہٹا کر اس پر انسان کو لگایا جائے۔ اور پھر 1890 آنورڈس گریجولی آہستہ 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 کرتے یہ ہماری غذا میں شامل ہوتا چلا گیا، پلاننگ کے تحت اور بیسیکلی کمرشل انٹرسٹ کے تحت۔ یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، اس کو کبھی ہم اسٹڈی کریں گے مزید۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی انسان مکھن سے دور ہوا ہے۔ مکھن کے فائدے کیا ہیں اس کے بارے میں اگر ہم جان لیں کہ کیا کیا اس کے صحت بخش قسم کے فائدے ہیں، ہماری ہیلتھ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، تو اس کو سب سے پہلی بات تو ہے کہ بٹر جو ہے وہ بیسیکلی گراس فیڈ اینیمل کا ہونا چاہیے۔ گراس فیڈ اینیمل سے مراد ہے کہ عام گائے جو ہے، کھلی چلتی پھرتی بھینس جو ہے، اس سے جب ہم حاصل کرتے ہیں مکھن تو اس کے اندر اومیگا 3 زیادہ ہوتا ہے۔ اومیگا 3 اور اومیگا 6 کی ریشو ہے بیسیکلی فیٹی ایسڈز کی، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور 1:1 ہے، 1:3 ہونی چاہیے۔ اومیگا 3 زیادہ ہونا چاہیے ہمیشہ۔ لیکن جب ہم گراس فیڈ نہیں ہوتا اور اسے ہم اپنے مصنوعی غذا کھلاتے ہیں، بنولے کا تیل کھلاتے ہیں، سویا ہوتا ہے اس کی غذا کے شامل، تو پھر اس میں اومیگا 6 بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس کے گوشت میں بھی اچھا نہیں رہتا، اور اس سے جو مکھن حاصل ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے گراس فیڈ جو اینیمل ہے اس سے حاصل کیے مکھن کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں کانجوگیٹڈ لینولک ایسڈ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے فیٹ ریڈیوس ہوتی ہے، اور یہ کینسر کے اگینسٹ میں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے مسلز کی گروتھ ہوتی ہے۔ انسان کے مسل جو ہے وہ گرو کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس سے بٹریٹ ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو مکھن کھایا جاتا ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اس سے کیا فائدے میں حاصل ہوتے ہیں؟ یہ 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ شارٹ چین فیٹی ایسڈ یہ ہے جس کی ہمیں باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، تو ایک بہت بڑا سورس اس سے بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی باڈی میں جو انفلیمیشن مختلف جگہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ضروری باہر سوزش نظر آئے، اندر مختلف آرگنز کے اوپر سوزش ہوتی ہے، تو اس سوزش کو یہ ریڈیوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ جو اس کا اندر ہے کہ اس میں وٹامن اے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بھی 3 فائدے پھر ہمیں نظر آتے ہیں۔ 3 فائدے اس انداز میں ہے کہ تھائرائڈ کے لیے بہت ہی مفید ہے، تھائرائڈ کے فنکشن کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ اس سے ایڈرینل گلینڈز کے اندر یہ بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے اس کو، اور اچھی اس کی فنکشننگ کرتا ہے۔ اور لاسٹ یہ ہے اس کے لیے کارڈیو ویسکولر ہیلتھ، یعنی کہ انسان کا جو ہارٹ کا پورا سسٹم جو ہے، خون کی شریانیں ہیں اس کے اندر اگر چربی جمنا شروع ہوتی ہے اس کو یہ نکال دیتا ہے، اور باقی ہارٹ کی فنکشننگ، اس کی پمپنگ، اس کی ردم، اس میں ساری یہ ہارٹ جو مکھن جو ہے اس انداز سے مدد دیتا ہے کہ یہ ہمیں وٹامن اے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں وٹامن ڈی اور وٹامن K2 کے بہت اچھے سورسز اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ 2 ہیں ہمیں، کہ ایک آرٹریل کیلسیفیکیشن، خون کی نالیوں میں کیلسیفیکیشن ہوتی ہے، کیلشیم جمنا شروع ہو جاتا ہے،
اس کو یہ ریموو کر دیتا ہے اور بالکل اسموتھ قسم کی آرٹریز ہوتی ہیں اور اس کا اسٹرکچر بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے بلڈ فلو بھی آرام سے ہو سکتا ہے. اور اسی بون ڈینسٹی جو ہے ہمارے جو ہڈیاں ہیں اس میں کتنی مضبوطی ہونی چاہیے, اس میں مضبوطی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, اور یہ بٹر جو ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اس لیے اسپیشلی لانگ ایج کے زیادہ لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں, ابو 50-60 جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی بونز نارملی کمزور ہو جاتی ہیں جب وہ ویجیٹیبل آئلس کے اوپر رہتے ہیں. لیکن بٹر استعمال کر رہے ہو تو ان کے کبھی آسٹیوپروسس جو ایسے بیماریاں نہیں آتی ہیں اور بون اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو یہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. پانچواں فائدہ اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر اسینشیل فیٹس بہت پائے جاتے ہیں. اسینشیل فیٹ سے مراد ہے اومیگا 3. اومیگا 3 کا یہ اچھا سورس بنتا ہے, اور یہ اس سے ہمیں جو فائدے ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس انسان کے اندر باڈی میں جو انفلیمیشن کی جگہ پہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس سے ہارمونز جو ہیں ان کی فنکشنالٹی بہت آپٹیمائز لیول پہ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو اس چیز سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور لاسٹ فائدہ جو ہم نے یہاں سمرائز اس کا کیا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایڈیشنل بینیفٹس ہیں نیوٹریٹس کے حوالے سے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاپر, آیوڈین, لیسیتھین, میگنیزیم, زنک اور بہت دوسری جو ہے منرل بھی پائی جاتی ہیں, اور یہ ساری کی ساری ہماری باڈی کے لیے اسینشلی ریکوائرڈ ہے, اور ان کے بے تحاشا فائدے جو ہم ویسے جانتے ہیں. تو یہ تو فائدے ہیں جو کہ ہمیں بٹر سے ملتے ہیں, لیکن اب اس سے فائدے تو نہیں ملتے, لیکن اس کی شکل کی صورت میں ہمارے مارکیٹ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو مکھن تو نہیں ہے لیکن مکھن کی شکل انہیں دے دی گئی ہے اور اسی انداز میں بیچا جا رہا ہے. بڑے مشہور جو ہے وہ مارجرین کے نام سے ہم لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سیوڈو بٹر کہلاتا ہے. یہ مکھن نما چیزیں ہیں, ان کے اپنے نقصانات ہیں. صرف چند لسٹنگ ہم نے کی ہے یہاں پہ اویئرنیس کے لیے. مثلا ایک ارتھ بیلنس کے نام سے یہ برانڈ نیم ہے اس کا, یہ آتا ہے, اسپریڈ ہے یہ, اور بٹری ٹیسٹ اس کا کہا جاتا ہے. اس سے دوسرا مایوکوز کریمری کہلاتا ہے. یہ بڑے اسٹرانگ ایک پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ کی جاتی ہے. وائلڈ کریمری کے نام سے بھی ایک پروڈکٹ آتی ہے. یہ ساری کی ساری یا تو ویجیٹیبل آئل سے بنائی جاتی ہے مصنوعی طور پہ, یا کوئی اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن کچھ شیپ جو ہے, شکل جو ہے بٹر کی دی جاتی ہے. ان کے فائدے بڑے دکھائے جاتے ہیں. بیلٹ آرگینک کے نام سے بھی ایک چیز ہے, اور بڑا مشہور جو فلورا برانڈ بڑا مشہور ہے, پاکستان میں بھی کافی زیادہ آتا ہے. ان کے بہت زیادہ پلانٹ بٹر ہے اور دوسرے کے پروڈکٹس بھی آتی ہیں. تو اس سے بھی ہم نے سمجھنا ہے. اور فریش مینس آئل اسپریڈس کے نام سے یہ بھی ایک پروڈکٹ آتی ہے. تو یہ پروڈکٹس ہیں جن کے نقصانات بے تحاشا ہیں, مصنوعی طور پر بنائی گئی ہے, اور ان کی وجہ سے انفلیمیشن بہت زیادہ باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے, اور پہلے جو ہم نے بات کی ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ بٹر اپنی غذا کے اندر ڈالنا ہے. تو یہ آج کے ہمارا گفتگو کا ٹاپک تھا. اس میں اگر ہم سمرائز اس کو کریں تو پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ اچھی صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے مکھن کو زیادہ سے زیادہ اپنی غذا کے اندر شامل کرنا ہے, اور صرف صحت امپروو نہیں ہوگی بلکہ اسٹانشنگلی جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مکھن کھانے سے وزن بڑھتا ہے, ایکچولی جب یہ استعمال کیا جاتا ہے خاص طریقے کے ساتھ تو وزن کم ہوتا ہے. وزن کم کرنے کے جتنے بھی طریقے پائے جاتے ہیں, ڈائٹنگ کی جائے, جم جایا جائے, یہ ساری کی ساری تھکا دینے والی چیزیں ہیں, اور اسپیشلی ڈائٹنگ کے اندر تو کمزوری بہت آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ استعمال کریں اور خاص طریقے سے کاربوہائیڈریٹ ساتھ نہ جا رہے ہوں تو یہی بٹر جو ہے انسان کی جسم میں وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو طاقت بھی دیتا ہے, کمزوری کبھی بھی اس طرح نہیں آتی. اور دوسرا ہمیں جو اپنی صحت کے بارے میں جاننا ہے وہ یہ کہ میڈیکل ریسرچ جو جدید ریسرچ آ رہی ہے اس کے مطابق بیماری کو پیدا ہونے سے پہلے جسم کو مضبوط رکھیں, اپنا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ کریں, اور اس سے بٹر کا بہت زیادہ رول ہے جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ انفلیمیشن کو اور دوسری چیزوں کو کم کرتا ہے اور انسان کے امیونٹی سسٹم کو بڑھاتا ہے, بیماریوں کے مقابلے میں جو قوت مدافعت ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے. اور لاسٹ جو یہ ہے کہ اس ساری بیماریوں کی جڑ جو ہے شوگر ہے. شوگر ہی سے ہارٹ کے پرابلم آتے ہیں, شوگر ہی سے کڈنی کے پرابلم بنتے ہیں, اسی سے بلڈ پریشر آتا ہے. تو بیسیکلی شوگر کو ختم کیا جائے, شوگر کو دوائیوں کے سہارے مینٹین کر کے نہ چلا جائے. دوائیاں کیا کرتی ہیں, شوگر ختم نہیں کرتی, صرف بلڈ کی جو ویسل ہے, بلڈ کی خون کی نالی ہے, وہاں سے شوگر نکال کے کہیں چھپا دیتی ہیں, اور ہم کہاں سے بلڈ سیمپل اس خون کی نالی سے لیتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور مصنوعی طور پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں اس میں شوگر نہیں ہے. شوگر جسم کے اندر ہی ہوتی ہے, نقصان دہ ہے, اور اس سے مکمل ریورسل ہے, اور اس کے بارے میں یقین دہانی کے ساتھ اس کا علاج کروائیں اور اس سے نکلیں تاکہ مکمل طور پہ صحت انجوائے کر سکیں. بس یہ آج تک کی گفتگو ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی اگر سوال ہے یا کوئی اضافی بات آپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور ٹاپک بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ سے ریسرچ شیئر کی ہے تو ضرور ہمیں بتائیں, کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں, ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.